المتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ممبر رسول پر جلوہ فرما علماء ملت اسلامیہ، مبلغین سنی دعوت اسلامی و حاضرین سنی اجتماع، برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر بڑے ہی ادب و احترام، خلوص و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کر رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر سننے کے لیے یہاں پر حاضر آئے ہیں، جہاں ذکر الہی، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہوتا ہے، جہاں دینی تعلیم کا اہتمام ہوتا ہے، وہ مجلس جنت کی کیاری سے اسے تشبیہ دی گئی۔ حدیث پاک کا مفہوم کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی کیاری سے گزرو تو اس میں چر لیا کرو۔ تو محدثین نے اس کی تشریح میں یہی فرمایا کہ علم کی مجلس وہ جنت کی کیاری ہے، اس کو بھی ریاض الجنہ کہا گیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ آئے تحریک سنی دعوت اسلامی کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے، اور جتنی دیر آپ یہاں پر بیٹھے رہیں گے ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کرتے رہیں گے اور ساتھ ہی ساتھ دین سیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا۔ آج پوری دنیا میں ہر انسان کو اپنی زندگی کی بہت زیادہ فکر ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا عقل مند انسان ہوگا جو اپنی زندگی کی فکر نہیں کرتا۔ جو بھی عقل مند ہے وہ اپنی زندگی کی فکر ضرور کرتا ہے۔ دوسروں کی بھی فکریں ہوتی ہیں، لیکن اپنی زندگی کی فکر ہر ایک کو ہوتی ہے کہ میری لائف کیا، میری زندگی کیا، اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے حالات کے پیش نظر، ماحول کے اعتبار سے انسان اپنی اپنی طرح سے کوشش کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی کافی کوششیں کی ہوں گی اور کر رہے ہیں زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اور زندگی کیسے بہتر بن سکتی ہے، زندگی کو بہتر بنانے کے اصول کیا ہو سکتے ہیں۔ دنیا کے بہت سارے قائدین نے لوگوں کو زندگی گزارنے کے الگ الگ طریقے بتائے، اور آج بہت سارے لوگ اپنے اپنے طرز کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اکثر زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جو دنیاوی اعتبار سے بتائے گئے طریقے کے مطابق انسان زندگی گزارتا ہے، اور پھر جب زندگی کی زندگی کے آخری حصے میں پہنچ چکا ہوتا ہے تو اس وقت وہ بعد کے بارے میں سوچ کر کے مایوس ہو جاتا ہے کہ اب کیا، جتنی خواہشات تھیں وہ پوری ہو گئیں،
جتنی آرزویں تھیں وہ پوری ہو گئیں، اب کیا؟ یہ مایوسی اس انسان کو ہاتھ آتی ہے جس کا تعلق اللہ کے کلام سے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے مقدس کلام سے آپ کو یقیناً اس کا بہترین حل اور بہترین جواب بھی حاصل ہوگا کہ زندگی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں بنایا، زندگی کیوں بنائی گئی۔ قرآن کریم میں 29ویں پارے کی شروعات، جس کو سورہ ملک کہتے ہیں، جس کی بڑی فضیلت بھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پورا ملک ہے۔ یعنی اللہ کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات، بلکہ ہر چیز۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آگے ارشاد فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی نے موت بھی پیدا فرمائی، زندگی بھی پیدا فرمائی۔ موت بھی اللہ نے پیدا فرمائی اور زندگی بھی اللہ نے پیدا فرمائی، اور وجہ اور سبب اللہ نے یوں ارشاد فرمائی لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تاکہ تمہاری آزمائش ہو جائے کہ تم میں سب سے اچھے عمل والا کون ہے۔ زندگی اور موت کا ایک مقصد یہاں سے یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے زندگی عطا فرمائی کہ تاکہ ہمارا عمل بہتر ہو، اور بہتر عمل اللہ کی بارگاہ میں ہم لے کر کے پہنچیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی مقدس بندے، اولیاء کاملین، بزرگان دین ہیں، وہ اپنی زندگی کو وہ دنیاوی اعتبار سے نہیں بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بہتر بنانے کی فکر کرتے ہیں۔ یہی اصل اصول ہے۔ جس نے بھی اپنی زندگی کو اللہ کی بارگاہ میں بہتر بنانے کی کوشش کی، اس کی زندگی بہتر ہوتی ہی چلی جاتی ہے، اور جو دنیاوی اعتبار سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ وقتی طور پر لذتیں تو حاصل کر لیتا ہے، لیکن پھر وہ مایوس ہوتا ہے، اور پھر اس کی اپنی زندگی اس کے لیے بوجھ نظر آتی ہے۔ اسی لیے کئی بزرگان دین کے اقوال میں نے یہ پڑھے کہ زندگی کے گزارنے کا ایک بہتر اور اصول یہی ہے کہ اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہتر ہو، وہ زندگی بنانے کی کوشش کریں، تو خود بخود دنیاوی معاملات ہمارے درست ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ سب سے عظیم اصول ہے۔ شاید ہو سکتا ہو بہت سارے حضرات اس کی طرف توجہ نہ کیے ہوئے ہوں، آج سے آپ توجہ کریں اور پھر اپنے زندگی کے تمام معاملات کو اللہ کی بارگاہ میں بہتر بنانے کی کوشش کریں، خود بخود آپ کے تمام معاملات درست ہوتے نظر آئیں گے۔ یہ ایسا اصول ہے کہ اس کے متعلق بزرگان دین کی بارگاہ میں آپ سوال کریں تو وہ یہی کہیں گے کہ اس سے بہتر اصول آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ دنیا داروں کے یہاں، دنیا طلب کرنے والوں کے یہاں عجیب عجیب انداز ہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ جیسے زمانہ چل رہا ہے، جیسے زمانے کے حالات ہیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لو۔ جیسا کہ لوگوں میں مثل مشہور ہے، جیسا دیس ویسا بھیس، یعنی جیسا ماحول چل رہا ہے اسی ماحول کے مطابق ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو ہم زمانے کے ساتھ برابر چل سکیں گے، ورنہ زمانہ ہمیں پیچھے چھوڑ کر کے چلا جائے گا۔ اور بہت سارے دنیا دار قائدین یہ کہتے بھی ہیں کہ زمانے کے ساتھ دوڑو، زمانے کے ساتھ دوڑو۔ میرا اپنا ناقص مطالعہ یہ ہے کہ زمانے کے ساتھ دوڑنے کے بجائے اللہ کی یاد میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق دوڑو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، تو اس کا ایک خاص مفہوم یہی ہے کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا تلاش کرو، پھر اس کے بعد آپ کو زندگی کی نعمتیں اور زندگی کی بہاریں خود بخود ملتی چلی جائیں گی۔
اس سلسلے میں حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا ایک قول مجھے یاد آتا ہے۔ سرکار سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان اس کا بہترین ساتھی بن کر کے اس کو زمانے کے حالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کو وہی چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں جو زمانے میں گزر رہی ہیں، جو زمانے کے حالات ہیں، اور انہی کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی کبھی تھوڑا سا دینی رنگ اسے دے دیتا ہے اور پھر وہ اس کے لیے اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ بظاہر وہ دنیا طلبی میں لگ چکا ہے، مگر وہاں دین کا رنگ صرف اور صرف گمراہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ لہٰذا اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس چیز کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو واقعی میں آپ کی زندگی با مقصد بھی ہوگی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بہتر ہوگی۔ یہ جو نقطہ میں عرض کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ آج جیسے جیسے لوگ دین سے تھوڑا بہت قریب آنے لگتے ہیں تو ان کے اندر ایک خیال یہ آتا ہے کہ میں دین کے قریب ہو گیا ہوں، اب میرے پاس دولت آنا چاہیے، اب میں دین زیادہ سیکھ رہا ہوں، میرے پاس دولت کے انبار ہونا چاہیے، میرے پاس رہنے کے لیے آسائش کے سامان ہونا چاہیے، اور میں بڑی باعزت زندگی گزاروں، کوئی تکلیف میرے قریب نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، کہیں کسی ظلم کا شکار نہ ہو، ساری چیزوں کی سہولیات مجھے ملتی رہیں اور پھر میری زندگی بڑی اچھی نظر آئے۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، یہی شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ انسان کو کبھی کبھی نیکیوں کے راستے سے وہ اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، نیکیوں کے راستے پر لا کر کے بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک موڑ ہے اور یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے۔ یہاں پر بچنے کے لیے اللہ کے محبوب بندوں کے نقش قدم پر چلنا اور ان کے دامن سے وابستہ ہونا ضروری ہے، اور ان کی بارگاہ میں بیٹھنا، ان کی محفل میں بیٹھنا ضروری ہے تاکہ وہ ہمارے دلوں کو سنبھال لیں۔ حضرات، وقت نہیں ہے اس کو میں کچھ تفصیل کے ساتھ عرض کروں تو شاید آپ کو یہ بات محسوس ہو کہ ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ نہ کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فرمان عالی شان کی روشنی میں کہ جب اللہ نے موت اور زندگی دونوں پیدا فرمائی، موت کا ذکر پہلے ہے، زندگی کا ذکر بعد میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے موت کو بھی ہم نے پیدا کیا، زندگی کو بھی ہم نے پیدا کیا۔ گویا موت بھی اللہ کے دست قدرت میں ہے، زندگی بھی اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ وہ جب چاہے جسے موت کی آغوش میں بھیج دے، جب چاہے جسے زندگی عطا فرما دے۔ اور یہاں پر ایک طرح سے ہم دنیا میں آئے ہیں تو ایک موت سے دوسری زندگی کی طرف آئے ہیں، اسی لیے اشارہ اس کی طرف ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے جب آپ آئے ہیں دنیا میں تو ایک طرح سے ایک موت سے زندگی کی طرف آئے، موت سے زندگی کی طرف اس طرح سے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک قطرے آب سے، پانی کے ایک قطرے سے انسان کو پیدا کیا گیا تو وہ تو قطرہ تو بے جان تھا، جس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، لہٰذا اسے بھی موت کا تصور دیا گیا۔ پھر اسی قطرے سے رحم مادر میں جانے کے بعد زندگی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جسم بننا شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد زندگی وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے دی جاتی ہے اور پھر وہ زندہ ہو کر کے دنیا میں آتا ہے۔ تو ایک موت کی آغوش سے دنیا میں آیا، پھر چند دنوں کے بعد پھر اس دنیا سے جانا ہے، واپس پھر موت کی آغوش میں جانا ہے، پھر موت کی آغوش میں جانے کے بعد ایک لمبا عرصہ عالم برزخ میں گزرے گا، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ یہ تخلیق کا مرحلہ بھی اور ساتھ ساتھ عالم دنیا میں بھیجنا، یہ ساری چیزیں ایک طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنی قدرت کا اظہار بھی فرمانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بندوں کی آزمائش ہو جائے کہ کس کا عمل بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور کس کا کیا عمل ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ یہ آزمائش کس اعتبار سے، آزمائش کا کیا معنی ہے؟
لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے کہ جس طرح سے انسان دنیا میں آنے کے بعد اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی دوڑ میں دوڑتا رہتا ہے، پوری کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن اسی دوڑ میں اگر اس کی توجہ اور اس کے نظریات، اس کی ترجیحات اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہیں تو وہ دوڑ میں کامیاب بھی ہے اور اس کی زندگی با مقصد ہے اور وہ آزمائش میں کامیاب بھی ہے۔ اور اگر ادھر سے توجہ ہٹی، صرف اور صرف دنیاوی اعتبار سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہاں تو اس کے لیے بظاہر دنیاوی اعتبار سے وہ بہتر بن کر کے دکھا تو سکتا ہے، لیکن بارگاہ الہی میں مقبولیت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے دنیاوی زندگی کو اگر بہتر بنانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری زندگی بہتر ہو، اس بات کی فکر ہمیشہ رکھنے کی کوشش کریں۔ بھائی اس سلسلے میں حالات حاضرہ کے پیش نظر اس کی تھوڑی سی وضاحت کر کے میں اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ زندگی کو با مقصد بنائیے کہ ہماری زندگی بے مقصد نہیں ہے، با مقصد ہے۔ آج ہماری قوم کے بہت سارے نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی جب گزارتے ہیں تو اکثر اوقات ضائع کرتے ہیں، تضیع اوقات، ویسٹ آف ٹائم جس کو کہا جا رہا ہے، یعنی اس کو وہ وقت ضائع کرنا نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دل کو تسلی ہو رہی ہے اور دل بہلایا جا رہا ہے، سکون حاصل کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دن بھر کام کیا ہے، جاب کر کے آئے ہیں، اب تھوڑی دیر باہر بیٹھ کر کے وقت گزار لیں گے تو تھوڑا طبیعت بہل جائے گی، اچھا لگے گا، اس لیے وہ رات کافی دیر تک باہر بیٹھ کر کے وقت ضائع کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ وقت ضائع کرنا ان کے حق میں بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دے جو لا یعنی، یعنی جو بیکار چیزیں ہیں، تضیع اوقات کی چیزیں ہیں، وقت ضائع کرنے والی چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو چھوڑ دے اور اپنی زندگی کو با مقصد بنائے تو یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی زندگی بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ وقت ضائع کرنے کے متعلق آج کل جو ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل اور موبائل کے ساتھ ساتھ اس میں گیمز ہیں، اس گیمز کو اتنا کھیلتے ہیں کہ اگر گیم کھیلنے بیٹھ گئے تو گھنٹے کئی گھنٹے اس میں صرف ہو جاتے ہیں، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ کتنا وقت نکل گیا۔ عالم یہ ہے کہ اذان ہوتی رہتی ہے، موبائل بند نہیں ہوتا ہے، اللہ اکبر کی صدا کانوں تک ٹکراتی ہے، موبائل بند نہیں ہوتا ہے، گیم نہیں بند کرتے ہیں، اور رات کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، ماں باپ انتظار میں رہتے ہیں کہ بچہ گھر آ جائے، بار بار فون کرتے ہیں کہ بیٹا کہاں ہے؟ ہاں ابھی آ رہا ہوں۔ 2 بجے تک 3 بجے تک رات ادھر ادھر گزار کر کے پھر 4 بجے کے قریب یا صبح کی اذان کے فجر کی اذان کے وقت گھر میں آتے ہیں، اس کے بعد سو جاتے ہیں۔ نہ فجر کی نماز کی فکر ہے، نہ عبادت کی فکر ہے، نہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی فکر ہے۔ ایک تو وقت بھی ضائع کیا اور اس تضیع اوقات سے کتنا نقصان ہوا کبھی اس نے سوچا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یا یہی خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی وقت گیم میں خرچ ہو رہا ہے، صرف ہو رہا ہے، یہ بے مقصد ہے، با مقصد نہیں ہے۔ بے مقصد اپنا وقت صرف کرنے والا زندگی کبھی بہتر بنا نہیں سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی زندگی بہتر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو ایسے ہی بیکار وقت ضائع کرنے کے لیے؟ کیا تمہیں ہماری بارگاہ کی طرف واپس لوٹ کر کے نہیں آنا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ لہٰذا پہلے یہ ذہن میں بات رہے کہ ہم دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا حساب دینے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں واپس پہنچنا ہے، وہاں حساب دینا ہوگا، زندگی کے تمام معاملات کا حساب دینا ہوگا۔ لہٰذا جو وقت ضائع کر رہے ہیں انہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا ہے۔ اس لیے میں اپنے تمام نوجوان ساتھیوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وقت ضائع نہ کرو۔ جتنا وقت آپ کو مل رہا ہے اگر یہی وقت
اللہ کے مقدس دین کو سیکھنے میں لگا دیں. دین سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مبلغین بیٹھے ہوئے ہیں، کئی بزرگان دین بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آئے اور مسئلہ پوچھے، لیکن مسئلہ پوچھنے کوئی نہیں آتا ہے. بڑی مشکل سے امام صاحب کے پاس کوئی جاتا ہے تو اس لیے حضرت پیٹ میں درد ہو رہا ہے تعویذ دے دیجئے، گھر میں تکلیف ہے تعویذ دے دیجئے، دکان نہیں چل رہی ہے، دھندا نہیں ہو رہا ہے، تعویذ دیجئے. کبھی امام صاحب کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی آتا ہے؟ پوچھ لیجئے. شاید کوئی بھٹک کر کے آ جائے، اور کب آتے ہیں؟ جب دھڑلے سے 3 طلاق دے چکے ہوتے ہیں، تب پوچھنے آتے ہیں کہ میں نے 3 طلاق دے دیا، اب کیا کروں. آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے ہماری قوم کے پاس گیم کھیلنے کے لیے، تماشا گاہوں میں بیٹھنے کے لیے، کیرم کھیلنے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے کافی وقت ہے، لیکن وقت نہیں ہے تو صرف اور صرف دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے، یہ ہمارے لیے غم اور افسوس کا مقام ہے. عزیزان محترم، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ وقت ضائع نہ کریں، بلکہ جو بھی وقت ملے، آپ کے کام کاج کے علاوہ جاب سے آنے کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے، وقت ہے، تو جو وقت ملے اس سے آپ دین سیکھنے کی کوشش کریں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. لیکن خاص یہاں پر ایک پیغام یہ بھی دوں گا کہ دین سیکھنے کے لیے ایرو غیرو نتو خیرو کسی سے بھی دین نہیں سیکھنا ہے. کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ گوگل کو استاد بنائے ہوئے ہیں، گوگل صاحب سب کے استاد بنے ہوئے ہیں، اسی سے دین سیکھ رہے ہیں، اسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق اس سے پوچھ رہے ہیں. یہ گوگل تمہیں کیا بتائے گا؟ گوگل میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جنہوں نے اس کو بنایا ہے، اگر تحقیق سے دیکھا جائے، تحقیق آپ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ان لوگوں نے بنایا ہے جو بے ایمان تھے، جن کا ایمان ہی نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے کیا کیا اس کے اندر چیزیں رکھی ہوں گی کہ کہاں کہاں انسان گمراہ ہو سکتا ہے. وہ راستے انہوں نے تلاش کر لیے اور اس میں سب کچھ ڈال دیا ہے. بہرحال وقت ضائع کرنے سے بچنا ہے اور دین سیکھنا ہے، تو اس بات کی کوشش کریں کہ علماء اہل سنت سے دین سیکھیں. الحمدللہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مختلف علاقے میں ہمارے علماء مبلغین سنی دعوت اسلامی درس کے طور پر آپ کے لیے اہتمام کر رہے ہیں، تاکہ آپ درس میں آئیں، وہاں دین سیکھنے کا موقع ملے. روزانہ ہی نہیں تو کم سے کم ہفتے میں ایک بار تو آ سکتے ہیں. ہفتے میں ایک بار آ کر کے آپ اللہ کے مقدس دین کو سیکھنے کی کوشش کریں. وقت ضائع کرنے سے بچیں، کیونکہ وقت ضائع کرنے والا وہ اپنی زندگی کو کبھی بہتر بنا نہیں سکتا ہے. اب ایک آخری بات یہ بھی عرض کروں، گیم کھیل کر کے جو بچے وقت ضائع کرتے ہیں، آج انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے. اور ماں باپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ بچہ ہے، جانے دو، کھیلنے دو، تھوڑا بہت اس کو گیم کھیلے گا تو تسلی ہو جائے گی، بہت پڑھا ہے. آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کے، جتنے گیم آج انٹرنیٹ پہ آپ کو ملتے ہیں، موبائل گیمز، یہ سب سے پہلے گیم بنانے والے یہودی ہیں. یہودیوں نے گیم بنا کر کے آپ تک پہنچا دیا ہے. اور یہ تحقیق ہے کہ اسرائیل میں کوئی بچہ گیم نہیں کھیلتا ہے. اسرائیل کے اندر کوئی بچہ گیم نہیں کھیلتا ہے، جو یہودیوں کا ایک چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹا سا علاقہ ہے. آج پوری دنیا کو انہوں نے تخریب کاری میں مبتلا کر کے رکھا ہے، پوری دنیا کو پریشان کر کے رکھا ہے. یہ وہ یہودی ہیں جو مسلمانوں کو تباہ کرنے کے منصوبے دن رات بناتے ہیں. یہ وہی یہودی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کلام سے مسلمانوں کو دور کرنے کے لیے منصوبے تیار کرتے ہیں، پلانز تیار کرتے ہیں. اور ہمارے مسلمان بھائی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے کہ یہ ہماری تباہی کا سامان انہوں نے ہم تک لا کر کے رکھا ہے، اور ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنا ذہن تیز کر رہے ہیں، یا یہ ذہن کو تیز کرنے کا کوئی بہتر طریقہ ہے. اللہ اکبر. آج اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ گیم کھیل کر کے ہم اپنا دماغ تیز کر سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا بے وقوف وہ انسان وہی ہے. اگر دماغ تیز کرنا ہے تو گیم کھیل کر کے نہیں، بلکہ اللہ کے کلام کو پڑھو، دماغ تیز ہوتا چلا جائے گا. قرآن مقدس کی تلاوت جو زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کے اندر قوت فہم عطا فرماتا ہے.
کئی بزرگان دین کے اقوال ہیں، فرماتے ہیں کہ جس شخص کو مسواک کرنے کی اور تلاوت قرآن کی عادت ہو جائے، بوڑھا ہو جائے گا لیکن اس کا حافظہ مضبوط رہے گا، اس کی یادداشت مضبوط رہے گی، بھولنے کی کیفیت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کل لوگ قرآن کریم کی تلاوت کو ذریعہ نہیں بنا رہے ہیں بلکہ گیم کھیلنے کو ذریعہ بنا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے معمہ بھرنے کو یہ کہا کہ اس سے دماغ تیز ہوتا ہے، وقت ضائع کرنا ہے، لہذا اس سے بہتر یہ ہے کہ قرآن مقدس کو پڑھو اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ آیات قرآنیہ کو سمجھنے کی کوشش کرو اور قرآن مقدس کی آیات میں غور کرو۔ جیسے آپ غور کرنے لگتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ذہن کے اندر قوت عطا فرماتا ہے۔ میں کئی مرتبہ اس سلسلے میں مستقل طور پر ایک ٹاپک کے طور پر گفتگو کر چکا ہوں کہ ہماری قوم کے وہ بچے جو اسٹوڈنٹس ہیں کالج کے، یونیورسٹی کے، خاص طور پر جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ محنت کر رہے ہیں، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ صبح شام آپ قرآن مقدس کی تلاوت کثرت سے کرو اور قرآن کریم کی آیات میں غور کرو۔ آج کے سارے سائنٹسٹ آپ کے نیچے ہوں گے اور آپ ترقی پر ہوں گے، اس لیے کہ قرآن مقدس سے جسے روشنی ملتی ہے وہ دنیا دار کو وہ روشنی نہیں مل سکتی۔ آج جتنے سائنٹسٹ، جتنے سائنسدان اور میڈیکل سائنس کے ماہرین آج ترقی کی راہوں پر گامزن ہیں، ان کو بساط کہاں سے ملی، انہیں بنیاد اور بیس کہاں سے ملی؟ قرآن کریم سے ملی۔ اور ہم قرآن شریف کو چھوڑ کر کے صرف اور صرف دنیا داروں کی باتوں کو لے کر کے یہی محدود رہ گئے اور حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ ارے وہ تو بہت دور چلے گئے، بہت ترقی کر گئے۔ حضرات، آج وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں بھی قرآن مقدس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مقدس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو اب آج سے یہ آپ عہد کریں کہ ہم وقت ضائع نہیں کریں گے، وقت برباد نہیں کریں گے، بلکہ وقت کو استعمال میں لا کر خاص طور پر قرآن مقدس کو صحیح پڑھنے کی مشق اور قرآن مقدس کو صحیح سمجھنے کی کوشش علماء اہل سنت کے ذریعے آج سے آپ نے یہ کوشش شروع کر دی۔ انشاءاللہ آپ کا دماغ بھی تیز ہوگا، آپ کا ذہن تیز ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی زندگی اللہ کی بارگاہ میں بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ یہ اصول ہے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ ویسے ہمارے بزرگان دین نے کئی اور اصول عطا فرمائے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر کے حیرت ہوگی کہ قرآن مقدس کی تلاوت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے جتنے بھی اکابر بزرگان دین اولیاء اللہ ہیں وہ کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، قرآن مقدس کی تلاوت بھی کرتے تھے، قرآن مقدس کی آیات میں غور بھی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کئی لاکھ مسائل آپ نے قرآن سے اور احادیث کریمہ سے نکال کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا۔ آج جو فقہ حنفی ہمارے سامنے ہے، فقہ حنفی کا ذخیرہ ہے، فقہ حنفی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اور سرمایہ ہے، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی قوت استنباط کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے قرآن مقدس کو صرف پڑھا نہیں بلکہ قرآن مقدس کو سمجھا، اس میں غور کیا اور ایک ایک آیت سے جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں اس میں غور کر کے ہزاروں مسائل انہوں نے نکال کر کے امت کے سامنے پیش کیا۔ وقت ضائع نہیں کیا انہوں نے۔ اگر وہ بھی وقت ضائع کیے ہوتے تو آج ہمارے پاس فقہ حنفی کا سرمایہ نہ ہوتا۔ آج ہمارے پاس فقہ حنفی کا اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ اگر ہمیں تلاش کرنا ہوتا ہے تو بڑی آسانی سے ہمیں مسئلہ مل جاتا ہے۔ نماز کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ، زکوٰۃ کا مسئلہ، حج کا مسئلہ، رضاعت کا مسئلہ، میراث کے متعلق جتنے بھی مسائل آپ کو ملیں گے الحمدللہ فقہ حنفی میں کوئی مسئلہ رہ نہیں گیا، بلکہ الحمدللہ ہر مسئلہ ہمیں ملتا نظر آتا ہے۔ یہ ان کی کوششیں ہیں، یہ ان کی قربانیاں ہیں جنہوں نے قرآن مقدس میں غور کیا، محنت کی اور وقت ضائع نہیں کیا بلکہ وقت کو استعمال کر کے انہوں نے دنیا کے سامنے بالخصوص امت مسلمہ کے سامنے بہت بڑا ذخیرہ اور بہت بڑا سرمایہ پیش کیا۔ آج اسی کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، مطالعے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ انہوں نے تو مطالعہ نہیں بلکہ انہوں نے غور کر کے مسائل نکال کر کے ہمارے سامنے رکھ دیے اور ان کو پڑھنے کے لیے آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور وقت ضائع کرتے ہیں۔
خاص طور پر جو موبائل کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ اذان کے وقت سارے کام کاج بند کر دینا چاہیے. جن کو بھی اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، اذان سنائی دیتی ہے تو فوراً وہ اپنا کام کاج بند کر دیں. یہاں تک کہ تلاوت قرآن کے بارے میں حکم آیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت روک دیں اور اذان کا جواب دیں. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا موبائل میں بات کر رہے ہیں تو بات جاری ہے، یا موبائل میں دیکھ رہے ہیں تو وہ دیکھتے ہی رہے ہیں، یا گیم کھیل رہے ہیں تو گیم کھیل ہی رہے ہیں، اور ادھر اذان ہو جاتی ہے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اذان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اذان صدائے اللہ اکبر، یہ اللہ کی بارگاہ کی طرف بلانے کا ایک عظیم ذریعہ ہے. اور اس صدائے اللہ اکبر سے اللہ کی کتنی رحمتیں ہمارے قریب آتی ہیں، کبھی ہم نے اس کے بارے میں احساس نہیں کیا ہے. صحیح معنوں میں اگر اذان کی طرف توجہ کریں اور اذان کا جواب بھی دیں تو یقیناً اس وقت اللہ کی رحمت قریب آتی ہے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ بندہ میری دعوت کو سن بھی رہا ہے اور جواب دے رہا ہے اور پھر نماز کے لیے آنے کا ارادہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس سے قریب ہو جاتی ہیں. شیطان دور ہوتا ہے، وسوسات دور ہوتے ہیں، اور بہت ساری ذہنی الجھنیں دور ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی زندگی میں ایک لطف اور ایک اچھا محسوس ہونے لگتا ہے. اسی لیے جہاں کہیں بھی آپ ہیں، خاص طور پر مسجد کے جو قریب ہیں، مسجد سے متصل ہیں، اذان کی آواز آتی ہے تو اذان کی آواز پر خاموشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اذان کا جواب دینے کی کوشش کریں. اور ساتھ ہی ساتھ ابھی ایک نیا سسٹم یہ شروع ہوا ہے کہ مسجد کی اذان کی آواز مائک کے ذریعے نہیں پہنچ رہی ہے، اب وہ ایپ کے ذریعے ہر ایک کے موبائل میں اذان کی آواز آ رہی ہے. یہ بھی مسئلہ بعض لوگوں نے پوچھا کہ جس طریقے سے مسجد کی اذان کے جواب دینے کا حکم ہے، اب وہ ایپ کے ذریعے موبائل کے ذریعے وہ اذان کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ وہاں بھی وہی حکم ہے کہ جس طرح مسجد کی اذان کی آواز پر آپ کو خاموشی کا اظہار کر کے اذان کا جواب دینا ضروری ہے، اسی طرح سے جو موبائل کے ذریعے آپ تک آواز اذان کی پہنچ رہی ہے، وہاں بھی آپ کو خاموش ہو کر اس کا جواب دینا چاہیے، جواب دینا ضروری ہے. یہاں اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جو اذان بالکل ہی ہو رہی مسجد سے، وہی اذان کی آواز موبائل کے ذریعے پہنچ رہی ہے. ایسا تو نہیں کہ وہ ریکارڈنگ پہنچ رہی ہے، ویسے ریکارڈنگ بھی اگر آ رہی ہے تو وہاں بھی چونکہ اذان ہی ہے لہذا اس کا بھی ادب و احترام ضروری ہے. لیکن جو موبائل ایپ کے ذریعے اذان کی آواز ہر ایک کے پاس پہنچ رہی ہے، ان کی ذمہ داری ہے، ان پر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ خاموش ہو کر کے اذان کو سنیں اور اذان کا جواب بھی دیں. ہاں، لائیو جو اذان ہو رہی ہے وہاں بھی حکم یہی ہے کہ وہ اصل اذان ہی کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. یہ اور بات ہے کہ موبائل کے ذریعے آپ تک آواز پہنچ رہی ہے تو خاموش ہو کر کے اس اذان کا جواب دینے کی کوشش کریں. یہاں سب سے مین چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف بندے کی توجہ، اللہ کی طرف توجہ ہو. اس لیے 5 وقت مسجد میں اذان کی آواز، مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور اذان کی آواز ہمارے کانوں تک ٹکراتی ہے، ہم توجہ اللہ نہیں کرتے ہیں تو دل بالکل ہی مردہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور جیسے ہی اذان ہو اور اذان کی طرف آپ توجہ کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کا دل مردہ نہیں ہوگا بلکہ دل کے اندر بھی ایک طرح کی حیات پیدا ہوتی ہے. بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ اذان کی آواز کو سننے کے بعد اگر آپ اس وقت فوراً اذان کا جواب دینا شروع کرتے ہیں تو روح بھی تازہ ہوتی ہے اور دل زندہ ہوتا ہے، دل زندہ ہوتا ہے. بعض بزرگان دین نے یہاں تک فرمایا کہ جس وقت انسان کا انتقال ہوتا ہے روح بدن سے، تن سے جدا ہو جاتی ہے، لیکن وہ بندہ مومن جس نے اذان کی آواز کو سن کر کے ہمیشہ جواب دیا ہے، اس کا دل مردہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا دل زندہ ہوتا ہے، وہ دل بھی جاری ہوتا ہے. یعنی انہی اوقات میں اس دل سے بھی صدائے اللہ اکبر بلند ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض بزرگان دین نے یہ بھی فرمایا کہ قبر میں دفن کرنے کے بعد جب منکر نکیر آتے ہیں اور اسے اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں سوال جواب کے لیے،
اس وقت اس کے سامنے جو منظر ہوتا ہے وہ عصر کے وقت کا منظر ہوتا ہے، یعنی اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عصر کی اذان ہو گئی ہے اور مجھے بیدار کیا جا رہا ہے۔ وہی تصور، وہی خیال جو اذان کے جواب کا ہوتا ہے، اور وہ تصور، وہ خیال جب باقی رہتا ہے تو انسان کے انتقال کے بعد بھی اس کے دل میں وہی صدا مسلسل آتی رہتی ہے اور دل زندہ رہتا ہے۔ اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ منکر نکیر کا جو سوال ہوگا، سوال کے جواب بھی آسان ہو جائیں گے، جواب آسان ہو جائے گا، زبان پر جواب جاری ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص اذان کو سن کر کے اذان کا جواب نہیں دیتا ہے، اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا اندیشہ ہے، ڈر ہے، خوف ہے کہ ہو سکتا ہو کسی اور عقیدے پر اس کا انتقال ہو جائے، اور یہ بہت بڑی محرومی ہے، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ لہٰذا ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اذان کا جواب بھی صحیح طریقے سے دیں، اور اذان کے وقت ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے تو دل زندہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں آ گئی، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے موبائل میں اذان کی آواز یا اللہ اکبر یہ رنگ ٹون میں رکھا ہے، یا جب کسی کو کال کرتے ہیں تو اذان کی آواز یا اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، اور جیسے ہی وہ اللہ اکبر شروع ہوتے اسی وقت کاٹ دیتے، یعنی لفظ اللہ اکبر پورا ہوتا بھی نہیں ہے اور پہلے ہی کاٹ دیتے ہیں۔ تو ایک طرح سے ایک نفرت کا اظہار ہو رہا ہے، یا تو رکھو ہی نہیں، یا اگر رکھو تو اس کا اہتمام کرو، اس کی طرف توجہ ہو کہ ہم اللہ کا ذکر سنیں بھی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف توجہ بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس طرح سے ایک طرح سے نفرت کا اظہار ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینا ہو، اور یہ بہت بڑی محرومی ہوگی۔ یہی میں نے شروع میں اس لیے عرض کیا کہ آج ہم اپنی زندگی کو دنیاوی اعتبار سے بہتر بنانے کی فکر تو کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں بہتر بنانے کی فکر نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بہتر بنانے کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اس سلسلے میں بس ایک آخری بات یہ عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں بہتر بنانے کی کوشش یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور دنیاوی اعتبار سے بہتر بنانے کے لیے جیسا کہ آج ہم سوچتے ہیں، بہت سارے نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا چہرہ خوبصورت نظر آ جائے، بال ہمارے اچھی نظر آئیں، کپڑا ہمارا اچھا ہو۔ ٹھیک ہے، حسن جمال کا اظہار بھی ایک طرح سے اچھی بات ہے، توجہ کے ساتھ سنیے۔ ہماری جو دنیاوی زندگی کی بہت ساری ضروریات ہیں، ان ضروریات میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمارا چہرہ خوبصورت ہو جائے، دیکھنے والوں کو اچھا لگے، بال اچھے ہوں۔ اسی لیے کئی نوجوانوں کو میں نے دیکھا کہ صرف بال بنانے کے لیے وہ ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں۔ عورتوں کا تو معاملہ الگ ہی ہے، اس میں تو کچھ کہنے کی بات ہی نہیں ہے، وہ کہاں کہاں جا کر کے اپنے بالوں کو کیا سنوارنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں فضول خرچیاں بھی ہو رہی ہیں، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، ان کی زندگی اللہ کی بارگاہ میں بہتر نہیں ہوگی۔ تو آج ہم اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا کوششیں کرتے ہیں؟ چہرہ خوبصورت بنانے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ چہرہ خوبصورت بنانے کے لیے بیوٹی پارلر میں جاتے ہیں، وہاں جا کر کے اس کا فیس کیا ہوتا ہے، میک اپ ہوتا ہے۔ یعنی انسان اپنا چہرہ بہتر بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے، چاہے کتنا ہی کالا کیوں نہ ہو، وہاں خوبصورت بنانے کے لیے اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو انسان یہ سوچ رہا ہے کہ لوگوں کی نظر میں بہت اچھا دکھوں، حالانکہ یہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ چند دنوں میں اس کی اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے، اس کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری زندگی بہتر ہو جائے، اس کے لیے اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین اصول عطا فرمایا ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ ہماری زندگی اللہ کی بارگاہ میں بہتر ہو جائے تو چہروں کو بہتر بنانے کی فکر نہ کرو، دل کو بہتر بنانے کی فکر کرو۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جس کا دل سنور گیا
اس کی زندگی بہتر ہو گئی. اور جس کا دل بگڑ گیا ہے چاہے کتنا ہی وہ خوبصورت اپنے آپ کو بنا رہا ہے اور اچھے اچھے بالوں میں اچھے اچھے کلر لگا رہا ہے, کپڑے عمدہ پہن رہا ہے, لیکن دل گندا ہے, یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی زندگی بہتر نہیں ہوگی. اسی لیے حدیث پاک اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. بے شک انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لتھڑا ہے, اگر وہ سنور گیا تو سب سے وہ پورا جسم سنور گیا, اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا. اذا فسدت فسد الجسد کلہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ گیا. اب چہرہ خوبصورت بنانے سے کیا فائدہ؟ چہرے پہ پاؤڈر لگا لیں, کریم لگا لیں, اور خوب بال اچھے اچھے بنا لیں, اور برانڈڈ جوتا پہن لیں, 1.5 لاکھ کا موبائل ہاتھ میں لے کر کے دنیا والوں کی نظر میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے اتنی فکر ہے, اتنی کوششیں ہیں, جبکہ معلوم یہ ہے اسی دنیا سے جاتے وقت, دنیا سے جانے کے بعد جب روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے, برانڈڈ کوئی چیز کام نہیں آتی ہے, نہ موبائل کام آتا ہے, نہ یہ چہرے کی خوبصورتی کام آتی ہے, نہ بنایا ہوا جسم کام آتا ہے, بلکہ اس وقت دنیا سے جانے کے بعد ہمارے کام آنے والی چیز وہ ہمارا دل ہے. جس دل کے اندر ایمان ہو, اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو, اعمال صالحہ کی برکت ہو, یقیناً قبر کے اندر بھی وہ دل روشن ہوتا چلا جائے گا. اسی دل کی نورانیت کی بنیاد پر قبر بھی منور ہو جاتی ہے, تا حد نگاہ اس کی قبر کو منور کر دیا جاتا ہے. لہٰذا آج میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا, اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق وقت کو ضائع نہ کرو, اپنی زندگی کو اللہ کی بارگاہ میں بہتر بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اپنی زندگی کو دنیا والوں کی نظر میں بہتر بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیا والوں کی نظر میں بہتر بناتے بناتے لوگ تھک گئے اور بعد میں بے عزت ہو کے ہی چلے گئے, بے عزت ہو کے چلے گئے, ذلیل و رسوا ہو کر کے چلے گئے, ان کا نام و نشان مٹ گیا. جن لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں زندگی بہتر بنانے کی کوشش کی وہ عزت کے ساتھ رہے, عزت کے ساتھ دنیا سے گئے, لاکھوں ان کے جنازے میں موجود رہے, اور آج قبر کے اندر ہیں تب بھی اللہ نے انہیں عزت عطا فرمائی. وہ اللہ والے ہیں, وہ بزرگان دین ہیں, وہ اولیاء کرام ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی بارگاہ میں بہتر بنانے کی کوشش کی, تو آج بھی ان کی عزت باقی ہے, ان کا احترام ہے, ان کی محبتیں ہیں, ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے, اور صدیاں گزر جا رہی ہیں, ان کا نام آج بھی باقی ہے. اسی لیے میں پھر آپ سے کہوں گا کہ اللہ کی بارگاہ میں بہتر کس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو بنا سکتے ہیں, اس کے لیے میں نے خاص ایک اصول آپ کے سامنے پیش کیا ہے حدیث پاک کی روشنی میں, کہ اپنے دل کو سنوارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اسی لیے الحمدللہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی نے درس تصوف کا اہتمام کیا تھا. بہت سارے لوگوں کو دعوت دی جاتی لیکن آنے کی کوشش نہیں کرتے. درس تصوف کیا ہے؟ درس تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ دل کو صاف کرنے, دل کو سنوارنے کے لیے ایک باقاعدہ درس ہوتا ہے, اور اس کے لیے بیٹھ کر کے کچھ باتیں سننی ہوتی ہیں, اور یہ چیزیں کتابوں سے حاصل نہیں ہوتی ہیں بلکہ بزرگوں کی زبان سے حاصل ہوتی ہیں. ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے نا, نہ یونیورسٹی سے نہ کالج کے در سے ہے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. یہ تصوف کی جو چاشنی ملتی ہے وہ بزرگان دین کی زبان سے ملتی ہے. اسی لیے میں نے دیکھا جن بچوں نے, جن مبلغین نے حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے درس تزکیہ میں بیٹھے, زبان کا اتنا اثر ہوتا ہے جو کتاب کا اتنا اثر نہیں ہوتا ہے. کتاب پڑھنے والے کے اندر وہ اثر نہیں آتا جو ایک اللہ کے محبوب بندوں کی زبان سے اثر آتا ہے. اس لیے کوشش کرو کہ ایسے متقی پرہیزگار باعمل علماء اہل سنت کے پاس بیٹھ کر کے ان سے تزکیہ حاصل کریں, دل کو سنوارنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر ہوتی چلی جائے گی, اور جس کی اللہ کی بارگاہ میں زندگی بہتر ہو گئی اس کی آخرت بھی سنور گئی اور اس کی دنیا بھی سنور گئی.
اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دنیاوی اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں زندگی بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، تمام خرافات، فواہشات، بے حیائیوں اور گناہوں سے دور رہنے اور بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ آج کے اس اجتماع سے انشاءاللہ العزیز آپ کو خصوصی دعوت دی جائے گی، حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا پرمغز شاندار خطاب بھی آپ کو سماعت فرمانا ہے، انشاءاللہ بہت ساری آپ کو دینی معلومات بھی حاصل ہوں گی اور دلوں میں انقلاب پیدا ہوگا، اور آج پھر آپ کو دعوت دی جا رہی ہے، آپ تک دعوت پہنچ چکی ہے اور پھر بار بار احساس دلایا جا رہا ہے، ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے، یاد دلایا جا رہا ہے۔ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا عالمی سالانہ سنی اجتماع وادی نور آزاد میدان میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ کب ہو رہا ہے؟ ماشاءاللہ سب کو یاد ہو گئی، تاریخ تو یاد ہو گئی، کیونکہ سال بھر پہلے سے اعلان ہوتا ہے اور اکثر تو ہم سے پوچھتے بھی ہیں کہ حضرت اس سال کب اجتماع ہے۔ 12، 13، 14 دسمبر کو وادی نور آزاد میدان میں جو شاندار اجتماع ہوگا، اس میں آپ صرف آنا نہیں ہے بلکہ دوسروں کو لے کے آنا ہے، دوسروں تک اپنی دعوت پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی دعوت دینے والا نیکی کرنے والے جیسا ہے، یعنی آپ خود بھی اس پر عمل کریں، خود بھی آئیں اور دوسروں کو دعوت دیں، تاکہ اگر کوئی کسی اعتبار سے اس کے اندر کچھ کمیاں ہیں تو اس اجتماع گاہ میں آ کر، وادی نور میں آ کر اپنے دل کو سنوار لیتا ہے تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے بگڑے ہوئے نوجوان اپنے اجتماع میں آتے ہیں، الحمدللہ وہ دل سنوار کر کے چلے جاتے ہیں، دل سنور جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ پورے وادی نور میں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ وہاں محبت رسول کی خوشبو ملتی رہتی ہے، ملتی ہے نا آپ کو، آپ نے محسوس کیا ہوگا، کیونکہ جب نعت پاک پڑھی جا رہی ہے محبت رسول کی خوشبو مل رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، علماء اہل سنت کے بیانات ہو رہے ہیں، اس لیے وہاں سب سے عظیم جو ایک جام ملتا ہے وہ محبت رسول کا جام ملتا ہے۔ جو محبت رسول کا جام پی کر کے آتا ہے انشاءاللہ وہ کبھی بد مذہبوں کے، بد عقیدوں کے ہاتھوں نہیں چڑھتا، بلکہ وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت بھی کر لیتا ہے۔ اس لیے بھی ضروری ہے آپ خود بھی آئیں اور دوسروں کو دعوت دیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی ایمان و عقیدے کی اصلاح بھی ہوگی اور اعمال درست ہوں گے، اور دین کے بہت سارے احکام بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھنے کا آپ کو بھرپور موقع میسر آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں پر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے انداز میں مفتی صاحب کی باللہ گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت ایک منٹ صرف، مفتی صاحب چونکہ وہ کہیں باہر جانا ہے انہیں، تو میں بلا تاخیر ہمارا نوشاد بھائی گزارش کرتا ہوں کہ حضرت خدمت میں شال پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی۔ بیٹھ جائیں آپ لوگ، بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ ابھی آپ کو بلبل باغ مدینہ کو بھی سننا ہے اور اس کے بعد ہمارے قائد محترم کو بھی سننا ہے انشاءاللہ تعالی۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے سب مل کے پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تھوڑا بیداری کا ثبوت دیجیے، سب مل کے آواز بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ آئیے میں کچھ پڑھاؤں، آپ کو پڑھیں گے میرے ساتھ مل کے؟ آپ لوگ پڑھیں گے؟ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا. یہ درود شریف کی عادت آپ کو اگر ڈالنی ہے تو آپ کو SDI کے ماحول سے وابستہ ہونا پڑے گا. اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچانا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ SDI کے دامن میں آنا ہوگا، علماء کی صحبت اختیار کرنی ہوگی. اپنے بچوں کو صحیح راہ پر گامزن کرانے کے لیے ابھی سے آپ کو اپنے بچوں کو اجتماعات میں بھیجنا ہوگا. کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی اپنے وقت کی بات سنی تھی، ہے نا؟ کسی نے کہا تھا کہ صدا دور دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. جو وقت گیا وہ گیا، وہ واپس نہیں آتا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام ہے، نماز جب پڑھنے کی باری آتی ہے کہا جاتا نماز پڑھو، آج نہیں کل سے پڑھیں گے. ہوتا ہی نہیں ایسا؟ بولیے. ایسا ہوتا ہے. ہم کل پہ ٹالتے ہیں. کل پہ نہیں، کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ کل کیا ہونے، کل ملے گا بھی نہیں، اس کا ہم علم نہیں ہے. آج ہم یہاں اس ہال میں بیٹھے ہیں، اب ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم یہاں سے اپنے گھر جائیں گے یا نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بڑا کرم فرماتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو ہر سانس میں 2 زندگی عطا فرماتا ہے. ہر سانس میں 2 زندگی ملتی ہے. انسان کا سانس لینا یہ اس کی پہلی زندگی ہے. جب انسان سانس لیتا ہے تو اسے زندگی ملتی ہے، لیکن وہی سانس اگر باہر آنے سے انکار کر دے تو انسان مر جائے. تو سانس لینا ایک زندگی ہے اور سانس کا چھوڑنا یہ دوسری زندگی ہے. سانس اگر لے انسان، سانس باہر نہ آئے تب بھی انسان مر جائے. اور اس کے بعد اگر انسان جو ہے سانس باہر چھوڑ دے، نئی سانس اندر نہ جائے، تب بھی انسان مر جائے. تو ہر سانس میں اللہ تعالیٰ 2 زندگی عطا فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ منتظر ہیں بلبل باغ مدینہ کے، آپ منتظر ہیں قائد محترم حضور امیر سنی دعوت اسلامی کے. انشاءاللہ بہت جلد وہ ہمارے آپ کے درمیان میں ہوں گے. میں کچھ اعلانات آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ، اور آپ اس پہ توجہ دیجئے اور اسے دھیان سے سنیں. جیسا کہ آپ نے بھی سنا، یہ وادی نور آزاد میدان کا اجتماع بہت قریب ہے. جمعہ کا دن 12 تاریخ یہ خواتین کے لیے ہیں، اور بحمدہ تعالی ہمارے زون سے، نور زون جو ہمارا زون ہے، جو گھنسولی سے لے کے پنویل تک کا جو ایریا ہے، اس زون سے مختلف علاقے وہاں پڑتے ہیں. وہاں سے انشاءاللہ خواتین کے لیے بسوں کا اہتمام کیا گیا ہے. گھنسولی سے بس ہے، سانپاڑا سے بس ہے، نیرول سے بس ہے، پھر تلوجہ سے بس ہے، بیلاپور سے بس ہے، پنویل سے بس ہے. خواتین کے لیے بسوں کا انتظام ہے. آپ جو ہے وہاں کی مبلغین سے رابطہ قائم کریں، اپنے گھر کی خواتین کو، ہماری ماؤں بہنوں کو اجتماع بھیجنے کی بھرپور کوشش کریں. کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بسیں جو ہیں بھرنی چاہیے، بلکہ بسیں کم پڑنی چاہیے. ہمیں ایسا ہو کہ بس مزید اگر ہم نے 1 بس کی ہے تو آپ کی طرف سے کوشش ہونی چاہیے 1 بس نہیں بلکہ ہم کو 2 بس چاہیے، ہے نا. یہ کوشش آپ کی طرف سے ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بسوں، یہ تو پہلا اعلان ہوا بسوں کے سلسلے میں. اس کے بعد نیکسٹ ڈے جو ہے سیٹرڈے، سنیچر کی فجر سے اتوار کی عشاء تک، یہ دن جو ہے مردوں کے لیے مخصوص ہیں. تو آپ کو اس کی بھی تیاری کرنی ہوگی ابھی سے. جو لوگ آفس میں جاب کرتے ہیں وہ چھٹی ڈال دیں ابھی سے. یہ نہیں کہ مجھے چھٹی نہیں ملی، میرا کام تھا، ارجنٹ تھا، کہیں باہر جانا تھا. آپ کو کئی مہینے پہلے بتایا گیا ہے نا. ہم تو 1 سال پہلے اعلان کر دیتے ہیں ایک ٹینٹیٹیو ڈیٹ کا. آپ کو پتہ ہوتا کہ دسمبر میں اجتماع ہوتا ہے، آپ کو پتہ چل بھی گیا ہوگا سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ہے نا، کہ اجتماع ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ میں یہ آپ سے حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ نے چھٹی ڈالی دی ہوگی. لیکن جنہوں نے چھٹی نہیں ڈالی، اپلیکیشن نہیں ڈالی ہے، ان سے گزارش ہے کہ اپنے آفس میں ابھی سے بتا دیں کہ میں جو ہے سنیچر کو اپنے آفس میں نہیں آؤں گا. ریزن ہونا چاہیے آپ کے پاس، ہے نا. اور اس کے بعد اس کا بھی انتظام کرے، اور آپ کو جو ہے وقت سے پہلے وہاں حاضر ہونا ہے. پھر وہ لوگ جو والنٹیئرس کا کام انجام کرنا چاہتے ہیں، یعنی آزاد میدان میں جو کام اب انشاءاللہ سیٹرڈے سے شروع ہوگا
ہے نا. تو وہ لوگ جو لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں کام کرنے کے لیے، ہاتھ بٹانے کے لیے، وہ ابھی سے جو ہمارے یہاں مبلغین ہیں ان کے پاس اپنے ناموں کو لکھائیں، اپنے ناموں کو وہاں درج کرائیں تاکہ ہم انہیں دے سکیں، ان کے مطابق کام وہاں دے سکیں. آزاد میدان میں ہفتہ پر انشاءاللہ وہاں کام چلے گا، اور کیا جمعہ کی سے پہلے ہمیں اس کام کو مکمل کرنا ہے تاکہ ہماری مائیں بہنیں جب آئیں تو ان کے لیے اچھا ماحول ہم فراہم کر سکیں. ایک تو یہ اعلان ہوا اجتماع کے سلسلے میں. اس کے بعد ہمارے اس علاقے میں ایس ڈی آئی کا کام ماشاء اللہ آپ کی دعاؤں سے علماء کے سائے تلے ماشاء اللہ اچھی طریقے سے ہو رہا ہے. اور اس میں چند اعلان کیے. پنویل کی نوری مسجد میں ہر اتوار کو بعد نماز عشاء اجتماع ہوتا ہے، جہاں کل بھی اجتماع ہوا تھا ماشاء اللہ. کل بلبل باغ مدینہ الحاج رضوان صاحب وہاں تشریف فرما تھے، بڑا اچھا اجتماع کل بھی ہوا. تو ہر اتوار کو یہ اجتماع نماز عشاء کے بعد ہوتا ہے. پنویل کے اطراف کے لوگ جو یہاں آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس میں شریک ہوں. پھر تلوجہ کو الحمدللہ جمعہ کے دن، تلوجہ میں جمعہ کے دن بعد نماز عشاء ایس ڈی آئی مکتب اسلامیات میں اجتماع ہوتا ہے. وہاں ہمارا مکتب بھی قائم ہے، پنویل میں بھی مکتب ہے، نیرول میں بھی مکتب ہے، اس کے بعد ہمارے گھنسولی میں بھی مکتب ہے. وہ ہمارے مدرسین جو ہیں بچوں کو پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، بچوں کو تجوید سے قرآن پڑھایا جاتا ہے، دعائیں پڑھائی جاتی ہیں، اور ان بچوں کے دین اور دنیا کو سنوارنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. تو اس میں آپ کو شریک ہونا ہے. یہ اجتماع جو ہے پنویل کا اجتماع آپ نے سنا سنڈے کو ہوتا ہے. پھر تلوجہ کا اجتماع جو ہے وہ فرائیڈے کو ہوتا ہے بعد نماز